السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت 125 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس من جس کو، فمن اور جس خوش نصیب کے لیے، یورد اللہ ارادہ، یورد ہوتے ارادہ یعنی کسی چیز کی طلب میں کوشش کرنا، اور اصل میں ارادہ ایک قوت کا نام ہے جس میں خواہش، ضرورت اور آرزو کے جذبات ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ فمن یرد اللہ، اور جس خوش نصیب کے لیے اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے، ان یہدیہ، کہ اسے رستہ دکھایا جائے، ہدایت بخشے۔ ضلالت کی ضد ہے ہدایت، اور اس کی وضاحت بہت دفعہ ہو چکی ہوئی ہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، اور جس خوش نصیب کے لیے اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اس سے اللہ ہدایت دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یشرح، تو کشادہ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ کشادہ کر دیتا ہے، اور اسی کے ضد یقا ہم آگے پڑھیں گے۔ صدرہ، اس کا سینہ، اس خوش نصیب کا سینہ، للاسلام، لی ہوتا ہے کے لیے، اسلام کے لیے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور جس خوش نصیب کے لیے اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اسے ہدایت دے، تو پہلا کیا چیز ہوتی ہے اس کے لیے؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ ومن یرد، اور جس بد نصیب کے لیے ارادہ کرتا ہے، ان یضلہ، کہ اسے گمراہ کر دے، یا اسے ہدایت کی اپوزٹ ہے گمراہ کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یجعل، تو بنا دیتا ہے، صدرہ، اس کے سینے کو، ضیقا، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یشرح، یہ اس کی ضد ہے، شرح کی ضد ہے، وسعت کی ضد آپ کہہ سکتے ہیں، کشادہ کی ضد ہے تنگ ہونا، تو تنگ کر دیتا ہے اس کا سینہ، حرجہ، بہت تنگ۔ حرج کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی کنانہ کے ایک شخص تھا، اس کو بلایا، پوچھا، اے جوان، حرجہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حرجتن، یا حرجہ ہمارے ہاں اس درخت کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے، یعنی بہت سارے درختوں اور گھنے جو درخت ہوتے ہیں ان کے جھنڈ میں ہوتا ہے، کہ جہاں کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی۔ جیسے ہی سنا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی۔ اور حرجہ کا معنی کیا ہوا؟ بہت تنگ۔ کیا معنی ہوا؟ بہت تنگ۔ کأنما، گویا کہ وہ، یصعد، وہ زبردستی چڑھ رہا ہے، کہاں؟ فی السماء، آسمان کی طرف۔ ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، اور جس بد نصیب کے لیے اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، تو اس کے سینے کو تنگ، بلکہ بہت تنگ بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف زبردستی چڑھ رہا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ، ڈال دیتا ہے، بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ڈال دیتا ہے، رجسا، ناپاکی، مراد کیا ہے؟ عذاب۔ کیا مراد ہے؟ عذاب، علی الذین، ان لوگوں پر،
کیسے؟ لا یؤمنون، وہ پھر ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالی ناپاکی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے، یعنی عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وہذا الصراط، اور یہ ہے راستہ کس کا؟ رب کا، آپ کے رب کا، مستقیما، سیدھا، جس میں کوئی بل نہیں ہے، سیدھا سیدھا ہے۔ وقد صراط ربک مستقیما، اور یہ آپ کے رب کا بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قد، تحقیق، فصلنا، رب فرماتا ہے ہم نے تو کھول کھول کر بیان کر دیا آیات، آیتوں کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو سنتے ہیں، جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تو رب فرماتا ہے کہ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یعنی دوبارہ سن لیتے ہیں کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیے دلیلیں، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے لہم، انہی کے لیے، دار السلام، دار گھر کو کہتے ہیں نا، سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کریم کے پاس، وہوا، اور وہی، ولیہم، ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، وجہ بتا دی، سبب بتا دیا کہ جو وہ نیک کام، نیک اعمال کرتے ہیں، وہوا ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہی ان کا دوست ہے بسبب ان نیک اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب ولی کے بہت سارے معنی یاد رکھیں، پہلے معنی دیکھتے ہیں۔ یہ مالک، آقا، صاحب، سردار، وارث، سرپرست، محافظ، مربی، دوست، مددگار، متصرف، قابض، محبوب الہی، مقرب خدا، بزرگ دین، جیسے پیر مرشد ہوتے ہیں ان کے لیے، زاہد، پارسا، پرہیزگار، نیک بخت، عارف، صابر، شاکر، عابد اور سالک۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے جو بیک وقت اللہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولیاء اعظام پر، جو اللہ کے نیک ولی ہیں ان پر، کفار پر، مشرکین پر، اور حتیٰ کہ شیطان کے پیروکاروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے دوست کا۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ سیاق و سباق سے آگے پیچھے دیکھیے، پھر جب دھیان کیا جائے گا تو تب سمجھ جائے گی کہ اس کا معنی کیا ہے، کہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ عز و جل کے لیے ہوگا تو وہ تو مالک ہے، معبود ہے، تو اس کے اوپر بھی بڑی توجہ کی حاجت ہے۔ رب کریم سمجھ عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشر، وہ جمع کرے گا، یعنی اللہ تعالی جمع کرے گا، ہم ان کو، جمیعا، سب کو، اور جس دن اللہ تعالی سب کو جمع فرمائے گا، اور کیا فرمائے گا؟ یا معاشر الجن، اے گروہی جنات، اے جنوں کے گروہ، قد، تحقیق، استکثرتم، تم نے بہت زیادہ تابع کر لیا ہے، یعنی گمراہ کر لیا ہے، من الانس، انسانوں کو، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سارے انسانوں کو بہت گمراہ کیا۔ وقال، اور کہیں گے، اولیاؤہم، ان کے دوست،
جیسے میں نے ابھی بہت سارے معنی بتایا ہے. اور کہیں گے ان کے دوست من الانس سے انسانوں سے کیا کہیں گے؟ ربنا اے ہمارے رب کریم استمتع فائدہ اٹھایا انہوں نے، یعنی استمتع اس نے فائدہ اٹھایا. کیسے؟ یعنی کام نکالا. برتنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، کسی بندے کو یوز جیسے کیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ یوز کیا جاتا ہے. بعدنا ببعد ہم نے ایک دوسرے سے، وبلغنا اور پہنچ کے، وبلغنا جیسے بالغ ہوتا ہے جو جوانی کو پہنچتا ہے. وبلغنا اور ہم پہنچے، اجلنا اپنے وقت کو، اپنی میعاد کو، الذی جو اجلتا تو نے مقرر کیا یعنی تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اجل موت کو بھی کہتے ہیں نا، لنا ہمارے لیے. وقال اولیاؤہم من الانس اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا اور ہم اپنی اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی پہنچ کے. زندگی تو ختم ہو گئی نا، موت تو آ گئی. قال النار فرمائے گا اللہ تعالی آگ ہے مثواکم تمہارا ٹھکانہ، تمہاری رہنے کی جگہ، تمہارا جہاں اب لمحہ گزرے گا. خالدین ہمیشہ رہو گے، فیہا اس میں، کس میں؟ اس آگ میں، اس جہنم میں. الا ما شاء اللہ مگر جسے اللہ تعالی نجات دینا چاہے. ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کا رب بڑا حکیم ہے، حکمتوں والا، دانا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے مگر جسے اللہ تعالی نجات دینا چاہے. ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. دیکھیے مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہوتے ہیں خوش بخت سعید، دوسرے ہوتے ہیں شقی. سعید اور سعادت کی نشانی کیا ہے کہ اس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے. شقاوت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس کو صحیح بات اچھی نہیں لگتی اور وہ اسلام قبول نہیں کرتا. پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم. اور جو سعادت مند ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ جانتے ہیں، جنت. حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور پھر فرمایا یہ جنت کے لیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ جہنم کے لیے، مجھے کوئی کچھ پرواہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو جنت ملے گی نا. یہ تو نہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جو مرضی کرتے رہیں. اللہ پکڑنے پہ بھی قادر ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، آنکھیں کھول کے زندگی گزاریں، دعا بھی مانگتے رہا کریں. اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس سے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جس سے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی باتیں سنتا ہے نا، پھر وہ بے وقوف بھی بناتا ہے، پھر وہ بندہ بھی لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تمام لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، لہذا تم ان کی مخالفت نہ کرو. زندگی دیکھو بڑی طویل ہے، انتظار کرو، آج نہیں تو کل. جب چلو چھوڑو، عمر کے آخری حصے میں توبہ کر لیں گے.
تو کیا پتا ہے کہ عمر کے آخری حصے تک آپ زندہ رہو گے؟ مین عمر کا آخری حصہ کیا ہے؟ بڑھاپا. ویسے تو مومن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہمیں اور کل ہوں گے بھی یا نہیں. سورۃ النساء میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان کیا کرتا ہے؟ وعدے، آرزویں دلاتا ہے، اور یہ سارے وعدے کیسے ہیں؟ فریب کے. تو ہم لوگ اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں، لیکن اپنے حالات پہ بھی تو آپ دیکھیے نا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے ذہن میں، جی اللہ نے توبہ کا وعدہ کیا ہے، اور شیطان دلوں میں ڈالتا ہے. مغفرت کی تمنا ہوتی تو ہے مومن کے دل میں، لیکن ہوتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا. مراد کیا ہوتے ہے کہ بندے کو ڈھیلا 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 کرتا جائے، یعنی وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا ہے اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے. ان ہیلوں سے اذن خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے. اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبول حق سے تنگ کر دیتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کی قضاء و تقدیر سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے علم سے جان لیتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اور ہدایت اور گمراہی کا مالک کون؟ رب کریم. وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو ارادہ فرمائے گا اور جو حکم کرتے ہیں اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی رب کریم کے فیصلوں کو مؤخر کر سکتا ہے. اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کو عبادت پر لگا دیا، اور جن کو دوسری سائڈ پہ ان کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا. شرح کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی وسعت، جیسے علم نشرح میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں روشنی پیدا فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. ذرا آپ اپنا بتائیے کہ آپ کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا کہ کھولنے سے کیا مراد ہے محبوبہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بھی قربان اپنے محبوب پہ، فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے. عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی ہے یہ پہچانا جا سکے؟ فرمایا ہاں، 3 علامتیں ہیں. آخرت کی طرف رغبت، یعنی آخرت کی وہ تیاری کرے گا. دنیا سے نفرت، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی وہ تیاری کرے گا. اور یعنی کہ دنیا سے یہاں مراد کیا ہے کہ یہ لعب و لعب میں بندہ پڑ نہیں جائے گا، بلکہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے گا. مصنف ابن شیبہ نے یہ لکھا، جسے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کو توحید کے دلائل اچھے نہیں لگتے. یہ تو چلو ہے کفار کے لیے، اب یہ مومنین کو بھی تو دیکھ لیتے ہیں نا. صحیح دلائل بھی دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سینے تنگ ہو جاتے ہیں، انہیں مشکل سا لگتا ہے، انہیں عیب نظر آتے ہیں اپنوں میں، اچھے لوگوں میں. پھر میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، میرے پاس لوگ آتے ہیں روتے روتے، باجی کیا ہم لوگ مشرک ہیں؟ میں نے کہا کس نے کہا؟ میرے بچوں نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے ایمان کا احسان بھی بھول جاتے ہیں بچے آج کل کے. تو پھر اللہ سے دعا مانگتے رہا کیجیے. اگر کہیں مشکل فار ایگزامپل آ جائے، آپ صحیح سائٹ پہ جا رہے ہو، وہاں پہ کوئی مشکل آ جائے، مثلا بعض استاد بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ سختی برتتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس سے غائب ہو جائے، نہیں ہم لوگ سیکھیں گے نہیں. دوسری سائڈ پہ بڑا پیار سے کیا جاتا ہے. مساجد کے اندر بھی بہت ساری سائڈوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ ایسے سخت مزاج ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، سمجھانے کا طریقہ تو وہ بیچارے ظاہر کمانا اور گھر کے اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، یا سمجھانے کے لیے ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسی تو نماز تو باز آئیے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو اور اوبیڈینٹ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میٹھی شیرینی. میں یہ تو کہوں کہ علماء کرام کو اپنے انداز اچھے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے پہ تھے، اچھے انداز میں ہی دین سکھایا کرتے تھے.
ٹھیک ہے. لیکن بعض جگہوں پہ محبوب کو بھی ان کا چہرہ مبارک کیسا ہو جاتا تھا اور صحابہ کا انداز کیسا تھا، اس پہ بھی آپ نے توجہ دینی ہے. زیادہ میٹھی شیرینی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے نماز کی طرف جاتے ہوئے کیا حال ہوتا ہے اور پھر ڈرامہ دیکھتے ہوئے کیا حال ہوتا ہے آپ دیکھیں. باہر جاتے ہوئے اور فیشن اور یہ دوسری چیزیں سے ساری چیزوں پہ غور تو کیجئے نا. کون سا رستہ آسان ہوتا ہے، کون سا پھر مشکل. سوتے ہوئے جاگنا بہت سارے لوگوں کو مشکل لگتا ہے نا. تو اس سے بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ چلا کہ دینی کام بھاری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے. اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں اور اسلام کے اسباب مہیا نہ ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور بعض پر ایمان بھاری ہوتا ہے، یعنی مراد کیا ہے، نیک اعمال بھاری ہوتے ہیں اور بعض پر عشق اور وجدان بھاری ہے. یاد رہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہو، بلکہ وہ جو کفر اور سرکشی کرتا ہے وہ اپنی اختیار سے کرتا ہے. اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جیسے لوہا ہوتا ہے نا، کتنا صاف ستھرا سا، لیکن جب بیکار پڑا رہتا ہے یا بارش آتی رہتی ہے اس کے اوپر، اس کی حفاظت نہیں کی جاتی تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے نا. ایسے ہی دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے اور حق قبول کرنے سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اور حق والے لوگ بھی پھر اچھے نہیں لگتے ہوتے. اپنے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں. اور زنگ کو اتارنے والی چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر. کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر. آپ کتنا کرتے ہیں؟ کتنا درود شریف پڑھتے ہیں آپ؟ رسول اللہ سے پیار ہے نا؟ ہاں ہے. یاد رکھیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک تو سینے کی تنگی اور اپنے ایمان کا بھی آپ دیکھا کریں کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں. اگر اس کو جانچنے کا کوئی طریقہ تو ہوتا ہوگا. ہاں ہے. کیسا طریقہ؟ دیکھیے ہر کوئی توحید کی طرف دیکھیں تو بہت سارے جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بعض اللہ کو ایک نہیں مانتے. ان کا انداز ہے بڑا ہے چھوٹا وغیرہ. اللہ پہ تو زیادہ تر اختلاف ہے ہی کسی کا نہیں. تو پھر کیا بات ہے، کس پہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے. چلیے ان کی بات بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ایمان چیک کرتے ہیں. آپ ذرا چیک کریں اپنا ایمان. کیا آپ کا ایمان صحابہ جیسا ہے؟ کیسا؟ کیا مطلب؟ جب رسول اللہ کی بات سنتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام ان کے دل میں ٹھنڈ پیدا ہوتی تھی. کوئی بھی ذکر کسی بھی نام سے ہو، بس تذکرہ مصطفیٰ انہیں ٹھنڈ پہنچاتا تھا. اگر ایسا ہے تو ٹھیک. اگر رسول اللہ ویسے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کہیں، نمازیں بھی پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن جب رسول اللہ کا زیادہ تذکرہ آئے تو سینے میں تنگی محسوس ہو تو سمجھے کچھ مسئلہ ہے، کچھ پریشانی ہے. میں ایک جگہ پہ گئی، وہاں پہ درس تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہاں میلاد ہے. میں نے کہا چلیے درس دیتے، اس میں کون سا حرج ہے، چلو اکٹھے ہوتے ہیں. اب اس جگہ سے دیکھ کے کسی اور نے بھی ساتھ کہا، ان کی طرف بھی ہم لوگ چلے گئے. ٹائم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلیں. اب وہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. جیسے انہوں نے دیکھا نعت شریف پڑھتے ہوئے، ان کے حلیے ایسے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی، یعنی بال جو ہیں ایسے ماڈرن طریقے سے انہوں نے کھولے ہوئے، پتہ نہیں کیسے کیسے بازو پہنے ہوئے اور باریک دوپٹے وغیرہ. لیکن ان کی نگاہوں میں ذکر مصطفیٰ بہت برا تھا. ویسے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے تھے، نمازی بھی تھے، درس قرآن والے وہ لوگ تھے. تو جیسے نعت شریف پڑھے تو ان کا اور چہرہ خراب ہوتا جائے. میں بھی کیونکہ میں ٹائم کی پابند ہوں، ٹائم پہ جاتی ہوں، ٹائم پہ واپس آ جاتی ہوں. کہاں ہے کدھر ہے مجھ سے کوئی نہیں ہوتا. بس اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرو، صحیح باتیں بتاؤ اور واپس آ جاؤ. وہاں جب میں درس دینے لگی تو میرے دل میں دعا کی کہ مولا کریمہ تو مدد فرمائی، تو مدد فرمائی. اگر تو نے نہ مدد کی تو بڑا گھاٹا ہو جائے گا. اور جب میں نے درس دیا، یہ اللہ کا فضل تھا
میں یہ نہیں کہتی کہ میری وجہ سے ایسا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس رب کریم نے کرم فرمایا، ان کے دلوں پہ اثر کیا. اور میں ان کو کیا بتا رہی تھی، صحابہ کی جو صحیح مستند احادیث تھی، اس کے مطابق صحابہ کی محبت میں نے بتائی کہ وضو کا پانی بھی وہ نہیں گرنے دیتے تھے، ایون کہ کلی والا جو پانی ہوتا ہے نا وہ بھی چہروں پہ مل لیتے تھے. اور ساری باتیں جب میں نے بتائی، جب میں دست دیکھ کے اٹھنے لگی نا تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پاؤں میں گر جائیں. مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ ہم تو ایسے دور تھے، ہمیں آج پتہ چلا کہ عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت جاگی ہے. حالانکہ ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جن کے گھروں میں درس صبح اور شام ہوتا ہے، درس قرآن ہم لوگ صرف سنتے سناتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہی دیکھیں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس دن انہوں نے کہا کہ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جہاں بھی دیکھیں یہ مومن جہاں بھی اچھی چیز دیکھتا ہے وہ لے لیتا ہے، کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، لے لیتا ہے. لیکن ہماری جب عقیدے کی باری آتی ہے نا تو حضرت علامہ اقبال کی جو میں بات کرنے لگی تھی، پھر یہ درمیان میں بات کر دی، فرماتے تھے کہ اگر 99 باتیں صحیح ہوں اور ایک بات رسول اللہ کے حق میں نہ ہو تو وہاں ایمان کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کیجیے، اللہ آپ سب پہ رحم کرے. میرے لیے، میرے ادارے کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور جو لکھتے ہیں لکھاتے ہیں سب کو اللہ پاک بہت ساری کامیابیاں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.